اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اسلامیات فائنل تفسیر سورہ نور پرچہ ششم یعنی چھٹا پرچہ برائے یونیورسٹیز پشاور، مردان، سوات، مالاکنڈ، ہزارہ اور شرنگل یعنی دیر کے نئے نصاب کے عین مطابق تفسیر سورہ النور از معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ایم اے اسلامیات فائنل پرچہ نمبر 6، اسکیم آف اسٹڈی پرچہ نمبر 6، تفسیر سورہ نور۔ عزیز طلباء و طلبات، ذیل میں آپ کی تعلیمی معاونت کے لیے مجوزہ اسکیم آف اسٹڈی دی گئی ہے جس سے استفادہ کر کے ریگولر اسٹوڈنٹ کی طرح ماہوار یعنی نصاب کے عین مطابق امتحانات کی بطریق احسن آپ بھی تیاری کر سکتے ہیں، یعنی پرائیویٹ پڑھنے والے طلباء بھی۔ پہلے مہینے میں لکھا ہے جی تفسیر سورہ نور، سوال 1 تا 3 ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ۔ دوسرے مہینے میں تفسیر سورہ نور، سوال 4 تا 6 یعنی ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ۔ تیسرے مہینے میں تفسیر سورہ نور، سوال نمبر 7 تا 9 یعنی ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ۔ 4 منتھس یعنی چوتھے مہینے میں تفسیر سورہ نور، سوال 10 تا 12 ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ۔ 5ویں مہینے میں سوال 13 تا 14 ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ، اور 6 مہینے میں ریویژن یعنی دہرائی۔ 7ویں مہینے میں سوال 15 تا 16 ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ۔ 8ویں مہینے میں سورہ نور کا تعارف، واقعہ افق کا مطالعہ۔ 9ویں مہینے میں تفسیر سورہ نور، احکام پردہ کا مطالعہ، لحان اور اس کے احکام کا مطالعہ۔ 10ویں مہینے میں تفسیر سورہ نور، مسئلہ استئذان یعنی حد زنا کا مطالعہ۔ 11ویں مہینے میں حد قذف یعنی مساجد کا مقام اور اسلام کے نظام عقوبات کا مطالعہ، اور 12ویں یعنی آخری مہینے میں فائنل ریویژن یعنی آخری دہرائی۔ اس کے بعد فہرست ہے یعنی انڈیکس، فہرست مضامین، فہرست ابواب۔ تفسیر سورہ نور اور از معارف القرآن، آیت 1 تا 2 صفحہ نمبر 8 پر۔ سورہ نور کی بعض خصوصیات، صفحہ نمبر 8۔ زنا جرم عظیم اور بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے، صفحہ نمبر 9۔ غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی سزا اور شادی شدہ کے لیے سنگساری، صفحہ نمبر 11 پر۔ ایک ضروری تنبیہ، صفحہ نمبر 16۔ سزائے زنا میں تدریج کے 3 درجے، صفحہ نمبر 16۔ اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا جتنی سخت ہے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت ہیں، صفحہ نمبر 16۔ کسی مرد یا جانور کے ساتھ فعل کبھی کا حکم، اور یہ ہے صفحہ نمبر 17 پر۔ یہ نصاب والا جو پہلا پیج میں نے پڑھا ہے، پہلا صفحہ، یہ صفحہ نمبر 4 پہ ہے، اور نصاب کی آگے چل رہا ہے، یعنی تفصیل اس کی فہرست جو ہے مضامین کی ابواب کی وہ چل رہی ہے، صفحہ نمبر 5۔ اور نصاب میں ہے یعنی فہرست میں اسلام میں جرائم کی ابتدا، پردہ پوشی اور ثبوت کے بعد سزا کی سختی کے ساتھ تنقید، صفحہ نمبر 17 پر۔ زنا کے متعلق دوسرا حکم، صفحہ نمبر 19۔ زنا کے متعلق تیسرا حکم متعلق تہمت زنا اور اس کی حد شرعی، صفحہ نمبر 22۔ ایک شبہ اور جواب، صفحہ نمبر 22۔ محسنت کون ہے، صفحہ نمبر 23۔ زنا کے متعلقات میں چوتھا حکم لحان، صفحہ نمبر 25۔ قصہ افک و بہتان، صفحہ نمبر 33۔ حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فضائل و کمالات اور قصہ افک کا بقیہ، یعنی صفحہ نمبر 43۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات، صفحہ نمبر 43 یعنی 43۔ ایک ضروری تنبیہ، صفحہ نمبر 47۔ انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر جس کے نظر انداز کرنے کا نتیجہ فواحش کی کثرت ہے، صفحہ نمبر 49۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، صفحہ نمبر 50۔ قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب ملاقات سے پہلے اجازت لینا، صفحہ نمبر 53۔ استئذان کی حکمتیں اور مسائل مہمہ، صفحہ نمبر 55۔
استحزان کا مسنون طریقہ صفحہ نمبر 57، تنبیہ ضروری صفحہ نمبر 60، استحزان سے متعلق چند دوسرے مسائل صفحہ نمبر 63، ٹیلی فون سے متعلق بعض مسائل صفحہ نمبر 63، انسداد فواحش اور عصمت کا ایک اہم پردہ نسواں صفحہ نمبر 66، بے ریش لڑکوں کا حکم صفحہ نمبر 69، غیر محرم مرد کی طرف دیکھنے کا حکم صفحہ نمبر 69 یعنی 69، احکام پردہ سے استثناء صفحہ نمبر 70، زیور کی آواز غیر مجرموں کو سنانا جائز نہیں صفحہ نمبر 75، عورت کی آواز کا مسئلہ صفحہ نمبر 76، خوشبو لگا کر باہر نکلنا صفحہ نمبر 76، مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے صفحہ نمبر 76۔ فہرست ابواب میں جو صفحہ جاری ہے وہ صفحہ نمبر 6 ہے اور فہرست ابواب جاری ہیں۔ بعض احکام نکاح صفحہ نمبر 78، نکاح واجب ہے یا سنت یا مختلف حالات میں مختلف حکم ہے صفحہ نمبر 79، فن معاشیات کا ایک اہم مسئلہ اور اس کے بارے میں قرآنی فیصلہ صفحہ نمبر 85، نور کی تعریف صفحہ نمبر 92، نور مومن مثل نور قمشقہ صفحہ نمبر 93، نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 94، روغن زیتون کی برکات صفحہ نمبر 95، مساجد اللہ کے گھر ہیں ان کی تعظیم واجب ہے صفحہ نمبر 95، رفع حاجت کے معنی صفحہ نمبر 96، بعض فضائل مساجد صفحہ نمبر 97، مساجد کے 15 آداب صفحہ نمبر 98، جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین کے لیے مخصوص ہوں وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں صفحہ نمبر 99 یعنی 99، اذن اللہ ان ترفع میں لفظ اذن اللہ ان ترفع میں لفظ اذن کی خاص حکمت صفحہ نمبر 99 یعنی 99، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکثر تجارت پیشہ تھے صفحہ نمبر 100، فوز و فلاح کے لیے 4 شرطیں صفحہ نمبر 108، ایک واقعہ عجیبہ صفحہ نمبر 108، شان نزول صفحہ نمبر 110، آیت مذکور سے خلفائے راشدین کی خلافت اور مقبولیت عند اللہ کا ثبوت صفحہ نمبر 112، اقارب و محارم کے لیے خاص اوقات میں استحزان کا حکم صفحہ نمبر 115، قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے صفحہ نمبر 118، عورتوں کے احکام پردہ کی تاکید، اس میں سے ایک اور استثناء صفحہ نمبر 119، گھروں میں داخل ہونے کے بعد بعض احکام اور آداب معاشرت صفحہ نمبر 121، آیت کے شان نزول میں چند واقعات صفحہ نمبر 123، اسی سلسلے کے چند مسائل صفحہ نمبر 123، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجالس کے اور عام معاشرت کے بعض آداب و احکام صفحہ نمبر 126، ایک سوال و جواب صفحہ نمبر 7 کتاب کا جاری ہے اور فہرست ابواب جاری ہیں۔ امر جامع سے کیا مراد ہے صفحہ نمبر 126، یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے ساتھ خاص ہے یا عام صفحہ نمبر 127، دوسرا حکم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم صفحہ نمبر 127، تنبیہ صفحہ نمبر 128، سورہ نور کا سبب نزول صفحہ نمبر 128، قصہ عفق صفحہ نمبر 132، لعان صفحہ نمبر 146، مسئلہ استحزان صفحہ نمبر 152، حد زنا صفحہ نمبر 163، حد قذف صفحہ نمبر 172، فضائل مساجد صفحہ نمبر 177 یعنی 177، اور جرائم کی سزا صفحہ نمبر 182۔ یہ ہے تفسیر سورہ نور پرچہ ششم ایم اسلامیات فائنل کی فہرست مضامین یعنی فہرست ابواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 8، سورہ نور مدینہ وحی 94 آیۃ و 90 رکوع، سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی، نور مدینہ میں نازل ہوئی، سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 64 یعنی 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ یہ سوال ہے 2007 کے سالانہ امتحان اور 2008 کے سالانہ امتحانات میں آنے والا۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ سورہ النور 1-2، آیت نمبر 1-2۔ جواب، ترجمہ، یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمہ پر لازم کی اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک دونوں میں سے 100 درے، اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان۔ سورہ نور کی بعض خصوصیات۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں، اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا۔ پچھلی سورہ یعنی سورہ مومنون میں مسلمانوں کی فلاح دنیا و آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ہے ان میں سے ایک اہم وصف شرمگاہوں کی حفاظت تھی، جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا۔ اس صورت میں عفت کے اہتمام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام پر ایک فرمان میں تحریر فرمایا، علم النساء قم سورۃ النور، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ خود اس سورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ بھی اس سورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔ صفحہ نمبر 9، خلاصہ تفسیر۔ یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے، اور اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، خواہ وہ فرض واجب ہوں یا مندوب و مستحب، اور ہم نے ان احکام پر دلالت کرنے کے لیے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے، یعنی کہ رحم کھا کر چھوڑ دو یا سزا کی کمی کر دو۔ اگر تم پر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے، یعنی تاکہ ان کی رسوائی ہو اور دیکھنے سننے والوں کی بھی عبرت ہو۔ معرف و مسائل۔ اس صورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کی ہے، جس سے اس کے احکام کو خاص اہتمام میں بیان کرنا مقصود ہے، اور احکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر، جو مقصود صورت عفت اور اس کے لیے نگاہوں تک کی حفاظت، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانے اور نظر کی ممانعت کے احکام آگے آنے والے ہیں۔ زنا کا ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسانی جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے۔ زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتا ہے، اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پیش آتے ہیں، تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے شروع صورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع کما کرنے کے لیے اس کی حد شرعی بتلائی گئی ہے۔ زنا ایک جرم عظیم اور بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کی سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا ہے، کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا۔ انہی متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا، بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو انسداد جرم کے لیے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ ایسی سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود شریعہ 4 ہیں۔ نمبر 1 چوری، نمبر 2 کسی پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا،
نمبر 3 شراب پینا، اور نمبر 4 زنا کرنا۔ ان میں سے ہر جرم اپنی جگہ پر بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان سب میں زنا کی عواقب اور نتائج بد جیسے دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں۔ نمبر 1 کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت کا مترادف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے جرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا، جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈالا گیا ہو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زانی کے قتل و فنا کے درپے ہوتے ہیں، اور یہ جوش انتقام نسلوں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کرتا ہے۔ نمبر 2 جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے، جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے، جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔ نمبر 3 غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بدامنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے، اس کا بیشتر سبب عورت اور اس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دولت کی حفاظت صحیح انداز میں کر سکے، ان کو ان کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے میں وہی قانون امن عالم کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ زنا کے تمام مفاسد اور خرابیاں جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں، انسانی معاشرہ کے لیے اس کی تباہ کاری کے معلوم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی لیے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرائم کی سزاؤں سے اشد قرار دیا ہے۔ وہ سزائے آیت مذکورہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: الزانی والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زانی کا بعد میں لایا گیا ہے۔ سزا دونوں کی ایک ہی ہے۔ عام قیاس سے بیان احکام یہ ہے کہ اکثر تو صرف مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہو جاتی ہیں، ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ سارے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے صیغۂ مذکر سے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، عورتیں بھی اس میں بغیر ذکر شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مستور یعنی چھپے رہنے کا حکم دیا ہے، ان کے ذکر کو بھی ذکر رجال کے ضمن میں مستور کر کے بیان کیا گیا ہے، یعنی ذکر رجال یعنی مردوں کے ضمن میں۔ اور چونکہ اس طرح سے یہ احتمال تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ سب احکام مردوں ہی کے لیے ہیں، عورتیں ان سے سبکدوش ہیں، اس لیے خاص آیات میں مستقلاً عورتوں کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 11۔ اقیموا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، سورہ احزاب ہے، اس کی یہ آیت ہے۔ اور جہاں مرد عورت دونوں ہی کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ترتیب طبیعی یہ ہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم، عورت کا بعد میں ہوتا ہے۔ چوری کی سزا میں اسی اضافہ عرفیہ کے مطابق السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورہ مائدہ کی آیت ہے، فرمایا ہے جس میں مرد چور کو مقدم اور عورت کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے۔ سزائے زنا میں اول تو عورت کے ذکر کے ضمنی آ جانے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ صراحتاً ذکر مناسب سمجھا گیا، دوسرے عورت کا ذکر مرد پر مقدم کر کے بیان کیا گیا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اول تو عورت ضعیف الخلقہ اور طبعی طور پر قابل رحم سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس کا صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت اس سزا سے مستثنیٰ ہے، اور عورت کا ذکر مقدم اس لیے کیا گیا، یعنی پہلے اس لیے کیا گیا کہ فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہوتا، جس کا صدور یعنی جس کا پیش ہونا عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بے باکی اور بے پرواہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیا اور اپنی عفت کی حفاظت کا جذبہ قویہ و ودیت فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں۔ اس کی طرف سے اس فعل کا صدور بنسبت مرد کے زیادہ اشد ہے، بخلاف چور کے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے، اپنی ضروریات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اس لیے فراہم کیے ہیں، نہ یہ کہ ان کو چھوڑ کر چوری کرنے پر اترا ہے۔ یہ مرد کے لیے بڑا عار اور عیب ہے۔
عورت کے چونکہ یہ حالات نہیں ہیں، اگر اس سے چوری کا صدور ہو جائے تو مرد کی نسبت سے کم درجہ ہے۔ لغوی وضاحت: فجلدو لفظ فجلدو لفظ جلد کوڑا مارنے کے معنی میں آتا ہے، وہ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ جلد سے تعمیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یا دروں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کی سزا میں اسی توسط اور اعتدال کی تلقین عملاً فرمائی ہے کہ کوڑا نہ بہت سخت جس سے گوشت تک ادھر جائے اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اس جگہ اکثر حضرات مفسرین نے یہ روایات حدیث سند اور الفاظ کے ساتھ لکھتی ہیں۔ 100 کوڑوں کی مذکورہ سزا صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص ہے، شادی شدہ لوگوں کی سزا سنگساری ہے۔ نوٹ: یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زنا کی سزا کے احکام بتدریج آئے ہیں اور خفت سے شدت کی طرف بڑھتے گئے ہیں، جیسے شراب کی حرمت میں بھی اسی طرح کی تدریج خود قرآن میں مذکور ہے۔ زنا کی صفحہ نمبر 12۔ زنا کی سزا کا سب سے پہلا حکم تو وہ تھا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 تا 16 میں مذکور ہے، اور یہ ہے: واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا والزانی یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ یعنی اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ۔ اور جو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان آیتوں میں ایک تو ثبوت زنا کا خاص طریقہ 4 مردوں کی شہادت کے ساتھ ہونا بیان فرمایا ہے، دوسرے زنا کی سزا عورت کے لیے گھر میں قید رکھنا اور دونوں کے لیے ایذا یعنی تکلیف پہنچانا مذکور ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ سزائے زنا کا یہ حکم آخری نہیں، آئندہ اور کچھ حکم آنے والا ہے۔ مذکورہ سزا میں عورتوں کو گھر میں قید رکھنا اس وقت کافی قرار دیا گیا اور دونوں کو ایذا دینے کی سزا کافی قرار دی گئی، مگر اس ایذا اور تکلیف کی کوئی خاص صورت، خاص مقدار اور حد بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ الفاظ سے قرآن میں سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی ابتدائی سزا صرف تعزیری تھی جس کی مقدار شریعت سے متعین نہیں ہوئی، بلکہ قاضی یا امیر کی ثوابدید پر موقوف تھی، اس لیے ایذا دینے کا مبہم لفظ اختیار فرمایا گیا ہے، مگر ساتھ ہی او یجعل اللہ لہن سبیلا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان مجرموں کے لیے سزا کا کوئی اور طریقہ جاری کیا جائے۔ جب سورہ نور کی آیت مذکورہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ نساء میں جو وعدہ کیا گیا تھا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی یہ کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سبیل بتا دے، تو سورہ نور کی اس آیت نے وہ سبیل بتلا دی، یعنی 100 کوڑے مارنے کی سزا عورت اور مرد دونوں کے لیے متعین فرما دی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کوڑے مارنے کی سزا کو غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص قرار دے کر فرمایا: یعن الرحمہ للشیب والجلد للبکر، یعنی صحیح بخاری کتاب تفسیر صفحہ نمبر 657 پر یہ حدیث ہے۔ ترجمہ یعنی وہ سبیل اور سزائے زنا کی تعین یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت سے گناہ سرزد ہو تو ان کو سنسار کر کے ختم کیا جائے، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنا سزا ہے۔ ظاہر ہے کہ سورہ نور کی مذکورہ آیت میں تو بغیر کسی تفصیل کے سزائے زنا 100 کوڑے ہونا مذکور ہے، صفحہ نمبر 13۔
اس حکم کا غیر شادی شدہ مرد عورت کے ساتھ مخصوص ہونا اور شادی شدہ کے لیے رجم یعنی سنگساری کی سزا ہونا ان کو کسی دوسری دلیل حدیث سے معلوم ہوا ہوگا، اور وہ حدیث صحیح مسلم، مسند احمد، سنن نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیل البکر بالبکر جلد مئات و تقریب عام والشیب بالشیب جلد مئات والرجم، بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ ترجمہ یعنی مجھ سے علم حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور عورت کے لیے وہ سبیل جس کا وعدہ سورہ نساء کی آیت میں ہوا تھا اب سورہ نور میں فرما دی ہے، اور یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد کے لیے 100 کوڑے اور سال بھر جلاوطنی، اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور سنگساری۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا 100 کوڑے جو آیت نور میں مذکور ہے، اس حدیث میں اس کے ساتھ ایک مزید سزا کا ذکر ہے کہ مرد کو سال بھر کے لیے جلاوطن کر دیا جائے، یعنی اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ سال بھر کی جلاوطنی کی سزا مرد زانی کو 100 کوڑوں کی طرح لازمی ہے یا قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ وہ ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی آخری صورت صحیح ہے، یعنی حاکم وقت کی رائے پر موقوف ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سنگساری سے پہلے 100 کوڑوں کی سزا بھی ہے، مگر دوسری روایات حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر خلفائے راشدین کے تعامل سے ثابت یہ ہے کہ یہ دونوں سزائیں جمع نہیں ہوں گی۔ شادی شدہ پر صرف سزائے سنگساری جاری رہے گی، جاری کی جائے گی۔ اس حدیث میں خاص طور پر یہ بات قابل نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں او یجعل اللہ لہن سبیلا کی تفسیر فرمائی ہے، اور تفسیر میں جو بات سورہ نور کی سزا کا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص ہونا، دوسرے سال بھر کی جلاوطنی کا اضافہ، تیسرے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم اور سنگساری کا حکم، ظاہر ہے کہ اس میں سورہ نور کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی الہی اور حکم ربانی ہی سے ہی تھی۔ ان ہوا الا وحی یوحی سورہ نجم، اور پیغمبر اور ان سے براہ راست سننے والوں کے حق میں وہ وحی جو بصورت قرآن تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، دونوں برابر ہیں۔ صفحہ نمبر 14۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مجمع عام کے سامنے اس پر عمل فرمایا۔ مائز اور قامت پر سزائے رجم و سنگساری جاری فرمائی، جو تمام کتب حدیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ مذکور ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیاد بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیحین میں ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد نے جو ایک شادی شدہ عورت کا ملازم تھا اس کے ساتھ زنا کیا۔ زانی لڑکے کا باپ اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واقعہ اقرار سے ثابت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خزین بینکما یکتب اللہ، یعنی میں تم دونوں کے معاملہ کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ پھر یہ حکم صادر فرمایا کہ زانی لڑکا جو کہ غیر شادی شدہ تھا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور عورت شادی شدہ تھی اس کو رجم و سنگسار کرنے کے لیے حضرت 19 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ انہوں نے عورت سے بیان لیا، اس نے اعتراف کر لیا تو اس پر بحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم و سنگساری کی سزا جاری ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو 100 کوڑے لگانے کی سزا اور دوسرے کو سنگسار کرنے کی سزا دی، اور دونوں سزاؤں کو قضا بکتاب اللہ فرمایا۔ حالانکہ آیت سورہ نور میں صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، سنگساری کی سزا مذکور نہیں۔ وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح و تفصیلی حکم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا وہ سارا کتاب اللہ ہی کے حکم میں ہے، گو اس میں سے بعض حصہ کتاب اللہ میں مذکور اور مطلوع نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم
وغیرہ کتب حدیث میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا، اس میں آیت رجم بھی ہے، جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا۔ اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، تو وہ ایک دینی فریضہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور سمجھ لو کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے اس شخص پر جو مرد اور عورتوں میں سے محسن ہو، یعنی شادی شدہ، جبکہ اس کے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا حمل اور اعتراف پا جائے۔ اور یہ حدیث تھی مسلم میں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 1009، اور نسائی میں اس روایت کے بعض الفاظ یہ ہیں: زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے، صفحہ نمبر 15۔ خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد بھی رجم کیا۔ اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے، کہ میں قرآن کے کسی گوشہ میں بھی اس کو لکھ دیتا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، عبد الرحمن بن عوف گواہ ہیں، اور فلاں فلاں صحابہ گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا۔ نمبر 1، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم رجم کی کوئی مستقل آیت ہے جو سورہ نور کی آیت مذکور کے علاوہ ہے، مگر حضرت فاروق اعظم نے اس آیت کے الفاظ نہیں بتلائے کہ کیا تھے، اور نہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس آیت نور کے علاوہ کوئی مستقل آیت ہے تو قرآن میں کیوں نہیں اور کیوں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ صرف اتنا فرمایا کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھ پر کتاب اللہ کے زیادتی کا الزام لگائیں گے تو میں اس آیت کو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا، کما روایہ النسائی۔ 2، اس روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ واقعی قرآن کی کوئی آیت ہے اور دوسری آیات کی طرح اس کی تلاوت واجب ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بدگوئی کے خوف سے اس کو کیسے چھوڑ دیا، جبکہ ان کی شدت فی امر اللہ معروف و مشہور ہے۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ خود حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس آیت کو قرآن میں داخل کر دیتا، بلکہ ارشاد یہ فرمایا کہ میں اس کو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔ یہ سب امور اس کے قرائن ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے سورہ نور کی آیت مذکورہ کی جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جس میں آپ نے 100 کوڑے لگانے کے حکم کو غیر شادی شدہ عورت اور مرد کے ساتھ مخصوص فرمایا اور شادی شدہ کے لیے رجم کا حکم دیا، اس مجموعی تفسیر کو اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو کتاب اللہ اور آیت کتاب اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، اس معنی میں کہ آپ کی یہ تفسیر و تفصیل بحکم کتاب اللہ ہے اور وہ کوئی مستقل آیت نہیں، ورنہ حضرت فاروق اعظم کو کوئی طاقت اس سے نہ روک سکتی تھی کہ قرآن کی جو آیت رہ گئی ہے اس کو اس کی جگہ لکھ دیں۔ حاشیہ پر لکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ در حقیقت وہ کوئی مستقل آیت نہیں، بلکہ آیت سورہ نور کی ہی تشریح میں کچھ تفصیلات ہیں، اور بعض روایات میں جو اس جگہ ایک مستقل آیت کے الفاظ مذکور ہیں وہ اسناد ثبوت کے اعتبار سے اس درجہ میں نہیں کہ اس کی بنا پر قرآن میں اس کا اضافہ کیا جا سکے۔ حضرات فقہا نے جو اس کو منسوخ التلاوہ یعنی غیر منسوخ الحکم کی مثال میں پیش کیا ہے وہ مثال ہی کی حیثیت میں ہے، اس سے در حقیقت اس آیت کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 16، خطۃ البحث، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت مذکورہ میں جو زانی اور زانی کی سزا کوڑے لگانا مذکور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تصریح کی بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے،
یعنی سنگسار کرنا۔ یہ تفصیل اگرچہ الفاظ آیت میں مذکور نہیں، مگر جس ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی خود ان کی طرف سے ناقابل التباس سے وضاحت کے ساتھ یہ تفصیل مذکور ہے، اور صرف زبانی تعلیم اور ارشاد ہی نہیں بلکہ متعدد بار اس تفصیل پر عمل بھی صحابہ کرام نے کے مجمع کے سامنے ثابت ہے، اور یہ ثبوت ہم تک تواتر کے ذریعہ پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے شادی شدہ مرد اور عورت پر سزائے رجم کا حکم در حقیقت کتاب اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سزائے رجم سنت متواترہ ہے، قطعی ثبوت ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہی الفاظ منقول ہیں کہ رجم کا حکم سنت سے ثابت ہے، اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ ایک ضروری تنبیہ: اس مقام پر جہاں جہاں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے الفاظ ہم نے لکھے ہیں، ان الفاظ کو ایک آسان تعبیر کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ اصلی الفاظ محسن اور غیر محسن یعنی سیب اور بکر کے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، اور محسن کی شرعی تعریف اصل میں یہ ہے کہ جس شخص نے نکاح صحیح کے ساتھ اپنی زوجہ سے مباشرت کر لی ہو اور وہ عاقل بھی ہو۔ مراد احکام میں سب جگہ یہی مفہوم ہے۔ تعبیر کی سہولت کے لیے شادی شدہ کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ سزائے زنا میں تدریج کے 3 درجے۔ مذکورہ بالا روایات حدیث اور آیات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً زنا کی سزا رکھی گئی کہ قاضی یا امیر اپنی صوابدید پر اس جرم کے مرتکب مرد اور عورت کو ایذا پہنچائے اور عورت کو گھر میں مقید یعنی قید رکھا جائے، جیسا کہ سورہ نساء میں اس کا حکم آیا ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جس کا حکم سورہ نور کی اس آیت میں ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تیسرا درجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مذکورہ نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 100 کوڑوں کی سزا پر ان لوگوں کے لیے اکتفا کیا جائے جو شادی شدہ نہ ہوں، اور شادی شدہ مرد اور عورت اس کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا رجم و سنگساری ہے۔ اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا سخت ہے اس کی ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت رکھی گئی ہیں، جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ زنا کی سزا اسلام میں سب جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں، جن میں ذرا بھی کمی رہے یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا جس کو حد کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 17۔ صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے۔ تمام معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ثبوت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مگر حد زنا جاری کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کی یعنی شہادت جس میں کوئی التباس نہ ہو شرط ضروری ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں گزر چکا ہے۔ دوسری احتیاط اور شدت اس شہادت میں یہ ہے کہ اگر شہادت زنا کی کوئی شرط مفقود ہونے کی بنا پر شہادت رد کی گئی ہو تو پھر شہادت دینے والوں کی خیر نہیں، ان پر قذف یعنی زنا کی جھوٹی تہمت کا جرم قائم ہو کر حد قذف اسی 80 کوڑے لگائے جائیں گے کی صورت میں جاری کیا جائے گا۔ اس لیے ذرا شبہ ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس کی شہادت پر اقدام نہیں کر سکتا، البتہ جس صورت میں صریح زنا یعنی واضح زنا کا ثبوت نہ ہو مگر شہادت سے 2 مرد اور عورت کا غیر مشروع حالت میں دیکھنا ثابت ہو جائے تو قاضی ان کے جرم کی حیثیت کے مطابق تعزیری سزا کوڑے لگانے وغیرہ کی جاری کر سکتا ہے۔ کسی مرد یا جانور کے ساتھ فعل کبھی کا حکم۔ یہ مسئلہ کہ کسی مرد کے ساتھ یا جانور کے ساتھ یہ فعل کرے تو وہ زنا میں داخل ہے یا نہیں، اور اس کی سزا بھی سزائے زنا ہے یا کچھ اور اس کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ لغت اور اصطلاح میں یہ فعل زنا نہیں کہلاتا اور اسی لیے اس پر حد زنا کا اطلاق نہیں ہوتا، مگر اس کی سزا بھی اپنی سختی میں زنا کی سزا سے کم نہیں۔ صحابہ کرام نے ایسے شخص کو زندہ جلا دینے کی سزا دی ہے۔ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ سزائے زنا چونکہ بہت سخت ہے اور اس کا احتمال ہے کہ سزا جاری کرنے والوں کو ان پر رحم آ جائے، سزا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں یا کم کر دیں، اس لیے اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ دین کے اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں مجرموں پر رحم اور ترس کھانا جائز نہیں۔ رافت و رحمت اور عفو و کرم ہر جگہ محمود ہے، مگر
مجرموں پر رحم کھانے کا نتیجہ ساری خلق خدا کے ساتھ بے رحمی ہے، اس لیے ممنون و ناجائز ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی سزائے زنا جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اسلام میں سب سزاؤں اور خصوصاً حدود کو نظر عام پر جاری کر دینے کا طریقہ رائج ہے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو، مگر ایک جماعت کو اس میں حاضر و موجود رہنے کا حکم، یہ بھی سزائے زنا کی خصوصیت ہے۔ اسلام میں ابتدائی جرائم کی پردہ پوشی ہے، لیکن جب معاملہ شہادت سے ثابت ہو جائے تو پھر مجرموں کی پوری رسوائی بھی عین حکمت قرار دی۔ صفحہ نمبر 18۔ فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے شریعت اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے ہیں۔ عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا ہے، مردوں کو نظر نیجی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وہ بے حیائی کے لیے محرک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھی جائے گی، دیکھی جائے اس کو خلوت یعنی تنہائی میں تو سمجھانے کا حکم ہے، مگر اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجہ میں پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا، تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرت بڑھانے کا موجب بن سکتی ہے۔ اس لیے اب تک جتنا اہتمام میں پردہ پوشی کا شریعت نے کیا تھا، اب اتنا ہی اہتمام اس کی تفضیح اور رسوائی کا کیا جانا ہے۔ اس لیے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے، اور یہ سوال آیا ہے سالانہ امتحانات 2007 میں۔ الزانی لا ينقح الا زانیۃ او مشرقۃ والزانیۃ لا ينقحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ ترجمہ یعنی بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔ خلاصہ تفسیر، زنا ایسی گندی چیز ہے کہ اس نے انسان کی طبیعت کا مزاج ہی بگاڑ دیا ہے۔ اس سے انسان کی طبیعت کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کی رغبت بری ہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہے جس کا اخلاقی مزاج بگڑ چکا ہو۔ چنانچہ زانی اپنے زانی اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرقہ عورت کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اس کے زانیہ اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی کا مشرک کے، اور یہ ایسا نکاح جو زانیہ کے زانی ہونے کی حیثیت کے ساتھ ہو چکا، نتیجہ آئندہ بھی اس کا مبتلا زنا رہنا ہے، یا کسی مشرک عورت کے ساتھ ہو، مسلمان پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے۔ گو صحت و عدم صحت میں دونوں میں فرق ہو کہ زانیہ بحیثیت زانیہ سے کوئی نکاح کر ہی لے تو گناہ ہونے کے باوجود نکاح منعقد اور صحیح ہو جائے گا، اور مشرکہ سے نکاح کیا تو ناجائز ہو، گناہ ہونے کے علاوہ نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا۔ صفحہ نمبر 19، زنا کے متعلق دوسرا حکم۔ پہلا حکم سزائے زنا کا تھا جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا۔ یہ دوسرا حکم زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے۔ اس کے ساتھ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح کا حکم بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ ان سب میں سہل یعنی آسان اور اسلم تفسیر وہی معلوم ہوتی ہے جس کو خلاصہ تفسیر میں بین القوسین کی وضاحتوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آیت کا شروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربہ کا بیان ہے، جس میں زنا کا فعل خبیث ہونا اور اس کے اثرات کی دور رس مضرتوں کا ذکر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک اخلاقی زہر ہے
اس کے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے، اسے بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی، بلکہ برائی اور خباثت ہی مرغوب ہو جاتی ہے۔ حلال اور حرام کی بحث نہیں رہتی، اور جو عورت اس کو پسند آتی ہے اس کا اصلی مقصود اس سے زنا کرنا اور اس کو زناکاری پر راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جائے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے، مگر نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ آدمی عفیف ہو کر رہے، یعنی نیک ہو کر رہے اور اولاد صالح پیدا کرے، اور اس کے لیے بیوی کے حقوق نفقہ وغیرہ کا ہمیشہ کے لیے پابند ہو جائے، یہ ایسے شخص کو وبال یعنی مصیبت معلوم ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ایسے شخص کو دراصل نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں، اس لیے اس کی رغبت صرف مسلمان عورتوں ہی کی طرف نہیں بلکہ مشرک عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہے، اور مشرک عورت اگر اپنے مذہب کی وجہ سے یا کسی برادری کی رسم کی وجہ سے نکاح کی شرط لگائے تو مجبوراً وہ اس سے نکاح پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو کچھ بحث ہی نہیں کہ یہ نکاح حلال اور صحیح ہوگا یا شرعاً باطل ٹھہرے گا، اس لیے اس پر یہ بات صادق آ گئی کہ اس کی جس عورت کی طرف اصلی رغبت ہوگی، اگر وہ مسلمان ہے تو زانیہ کی طرف رغبت ہوگی، خواہ پہلے سے زنا کی عادی ہو یا اس کے ساتھ زنا کر کے زانیہ کہلائے، یا پھر کسی مشرک عورت کی طرف رغبت ہوگی جس کے ساتھ نکاح بھی زنا ہی کے حکم میں ہے، یہ مانی ہوئے آیت کے پہلے جملہ کے، یعنی الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرقہ۔ اسی طرح جو عورت زنا کی خوگر ہو یعنی شوقین ہو اور اس سے توبہ نہ کرتی ہو تو سچے مومن مسلمان جن کا مقصود اصلی نکاح اور نکاح کی شرعی فوائد و مقاصد ہیں، وہ ایسی عورت سے متوقع نہیں ہے، وہ ایسی عورت سے متوقع نہیں، اس لیے ان کو ایسی عورت کی طرف اصلی رغبت نہیں ہو سکتی، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو کہ یہ عورت نکاح کے بعد بھی اپنی بری عادت زنا نہ چھوڑے گی۔ صفحہ نمبر 20۔ ہاں، ایسی عورت کی طرف رغبت یا تو زانی کو ہوگی جس کا اصلی مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے، نکاح مقصود نہیں ہے۔ اس میں اگر وہ زانیہ کسی اپنی دنیاوی مصلحت سے اس کے ساتھ ملنے کے لیے نکاح کی شرط لگا دے تو بعد نخواستہ نکاح کو بھی گوارا کر لیتا ہے، یا پھر ایسی عورت کے نکاح پر وہ شخص راضی ہوتا ہے جو مشرک ہو، اور چونکہ مشرک سے نکاح بھی شرعاً زنا ہی ہے، اس لیے اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں کہ مشرک بھی ہے اور زانی بھی۔ یہ معنی ہیں آیت کے دوسرے جملے کے، یعنی وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ۔ مذکورہ تفسیر سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے توبہ نہ کریں اور اپنی اس بری عادت پر قائم رہیں، اور اگر ان میں کوئی مرد خانہ داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاک دامن شریف عورت سے نکاح کر لے، یا ایسی عورت کسی نیک مرد سے نکاح کر لے، تو اس آیت سے اس نکاح کی نفی لازم نہیں آتی، یہ نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔ جمہور فقہائے امت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے، اور صحابہ کرام سے ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فتویٰ نقل کیا ہے۔ اب رہا آیت کا آخری جملہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو ذالک کا اشارہ زنا کی طرف دیا ہے، تو معنی یہ جملہ کہ یہ ہو گئے کہ جب زنا ایسا خبیث فعل ہے تو زنا مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس تفسیر پر معنی میں تو کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن ذالکہ سے زنا مراد لینا سیاق آیت سے کسی طرح بعید ضرور ہے، یعنی دور ہے، اس لیے دوسرے مفسرین نے ذالکہ کا اشارہ نکاح زانی و زانیہ اور مشرک و مشرکہ کی طرف قرار دیا ہے۔ اس صورت میں مشرکہ سے مسلمان مرد کا نکاح اور مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح حرام ہونا تو دوسری نصوص سے قرآن سے بھی ثابت ہے، یعنی دوسری آیات قرآنی سے بھی ثابت ہے، اور تمام امت کے نزدیک ایک اجماعی مسئلہ ہے، اور زانی مرد سے پاک دامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے عفیف یعنی نیک مرد کا نکاح حرام ہونا جو اس جملے سے مستفاد ہوگا یعنی برعکس ہوگا، وہ اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے کہ عفیف مرد زانیہ عورت سے نکاح کر کے اس کو زنا سے نہ روکے، بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زناکاری پر راضی رہے، کیونکہ اس صورت میں یہ دیوسیت ہوگی، یہ
دیوسیت ہوگی جو شرعاً حرام ہے، اسی طرح کوئی شریف پاک دامن عورت زنا کے خوگر یعنی شوقین شخص سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا باہمی نکاح صحیح نہ ہو، باطل ہو جائے۔ لفظ حرام شریعت کی اصطلاح میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ گناہ ہے، اس کا کرنے والا آخر میں مستحق سزا ہے، اور دنیا میں بھی یہ عمل بالکل باطل کا لدم ہے، اس پر کوئی شرعی ثمرۂ احکام دنیا کا بھی مرتب نہیں ہوگا۔ جیسے کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، صفحہ نمبر 21، یا جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لیا تو یہ گناہ عظیم بھی ہے، اور ایسا نکاح شرعاً قلعدم ہوتا ہے، زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے، یہ فعل حرام ہے یعنی گناہ موجب میں سزا ہے، مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں، بلکہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی عورت کو دھوکہ دے کر یا غوا کر کے لے آیا، پھر شرعی قاعدے کے مطابق دو گواہوں کے سامنے اس کی مرضی سے نکاح کر لیا تو یہ فعل تو ناجائز و حرام تھا، مگر نکاح صحیح ہو گیا، اولاد ثابت النسب ہوگی۔ اسی طرح زانیہ اور زانی کا نکاح جبکہ ان کا مقصود اصلی زنا ہی ہو، نکاح محض کسی دنیاوی مصلحت سے کرتے ہوں اور زنا سے تو توبہ نہ کرتے ہوں تو ایسا نکاح حرام ہے، مگر دنیاوی احکام میں باطل قلعدم نہیں۔ نکاح کے ثمرات شرعیہ نفقہ، مہر، ثبوت و نسب اور میراث سب جاری ہوں گے۔ اس طرح لفظ حرم اس آیت میں مشترکہ کے حق میں پہلے معنی کے اعتبار سے اور زانیہ اور زانی کے حق میں دوسرے معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو گیا۔ اس تفسیر پر آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہ رہی، جیسے کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے، اور یہ سوال آیا جی سالانہ امتحانات 2013 میں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقتلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، جواب اور ترجمہ، اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو پھر نہ لائے 4 مرد شاہد تو مارو ان کو 80 دورے، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی، اور وہی لوگ ہیں نافرمان، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اس کے پیچھے اور سنور گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قرینہ شریعت سے ثابت نہیں، اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 دورے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو۔ یہ بھی تہمت لگانے کی سزا ہی کا جز ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود و شہادت ہو گئے۔ یہ تو دنیا کی سزا کا ذکر تھا، اور یہ لوگ آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہیں کیونکہ فاسق ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لیں کیونکہ تہمت لگانے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حق اللہ کو ضائع کیا، اور جس پر تہمت لگائی تھی اس سے معاف کرا کر بھی اپنی حالت کی اصلاح کر لیں کیونکہ اس کا حق ضائع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 22۔ یعنی سچی توبہ کرنے سے عذاب آخرت معاف ہو جائے گا، اگرچہ شہادت کا مقبول نہ ہونا جو دنیاوی سزا تھی وہ باقی رہے گی کیونکہ وہ حد شرعی کا جز ہے، اور ثبوت جرم کے بعد توبہ کرنے سے حد شرعی ساقط نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 22۔ معارف و مسائل، زنا کے متعلق تیسرا حکم جھوٹی تہمت کا جرم ہونا اور اس کی حد شرعی۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا کہ زنا چونکہ سارے جرائم سے زیادہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی سزا شریعت اسلام نے دوسرے سب جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے۔ اس لیے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس معاملہ کے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے۔ بغیر شرعی ثبوت کے کوئی مرد یا عورت پر زنا کا الزام یا تہمت لگانے کی جرات نہ کرے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے، جس کا نصاب 4 مرد گواہ عادل ہونا ہے، اگر کوئی
کسی پر تہمت سری زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی 80 کوڑے مقرر کی، جس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی شخص اسی وقت لگانے کی جرت کرے گا جبکہ اس نے اس فعل خبیث کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا بھی ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یقین ہو کہ میرے ساتھ اور 3 مردوں نے بھی دیکھا ہے اور وہ گواہی دیں گے، کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں ہی نہیں یا 4 سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہے تو اکیلا یہ شخص گواہی دے کر تہمت زنا کی سزا کا مستحق بننا کسی حال گوارا نہ کرے گا۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لیے ایسی کڑی شرطیں لگا دی گئیں تو مجرموں کو کھلی چھٹی مل گئی، نہ کسی کو شہادت کی جرت ہوگی، نہ کبھی ثبوت شرعی بہم پہنچے گا، نہ ایسے مجرم کبھی سزا یاب ہو سکیں گے۔ مگر یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی یعنی 100 کوڑے یا رجم سنگساری کی سزا دینے کے لیے تو یہ شرطیں ہیں، لیکن وہ غیر محرم مرد و عورت کو یکجا قابل اعتراض حالت میں یا بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں، اور ایسے تمام امور جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزا جرم ہیں، لیکن حد شرعی کی سزا نہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کی ثوابدیدی کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے۔ اس لیے جس شخص نے 2 مرد اور عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو سری زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے حجابانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے، اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا بعد ثبوت جاری کر سکتا ہے۔